یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بند روڈ کالج میں بطور لیکچرر کام کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمہ یارہ ہارورڈ کی کتاب کی تقریب رونمائی میں مہمان خصوصی کا دعوت نامہ ملا۔ میرے ہمراہ مہمان اعزاز منیر نیازی تھے۔ یہ دعوت نامہ سیکرٹری فوڈ احسن راجہ کی طرف سے تھا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ میں منیر نیازی کی شاعری کی مداح تھی اور میرے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ ان سے شرف ملاقات ہونے جا رہا تھا۔ تقریب میٹنگ روم میں تھی۔ منیر نیازی میرے بالکل ساتھ والی سیٹ پر تھے، جبکہ پروگرام کی میزبانی کے فرائض فرحت عباس شاہ سر انجام دے رہے تھے۔ دوران گفتگو منیر نیازی نے مجھ سے پوچھا، آپ پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھاتی ہوں۔ پھر بولے کیا پڑھاتی ہیں؟ میں نے کہا تاریخ۔ کچھ دیر بعد بولے کس شہر سے تعلق ہے؟ بہاولپور سے، میں نے جواب دیا۔ وہ خلاؤں میں گھورتے رہے، پھر بولے تمام شہر، تمام لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا ایک شعر پڑھا، عادت ہی بنا ڈالی ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اس لمحے ان کے لہجے میں اداسی، کرب، تنہائی اور صدیوں کی آغوش میں پلتا ہوا دکھ سمٹ آیا تھا۔ منیر نیازی کی شاعری میں اداسی اور غم نے وہ چاشنی پیدا کر دی تھی کہ جو ریل کی سیٹیوں، تنہا پھول اور بچھڑتی کونچ کی صورت میں چار سو گداس پیدا کر دیتی ہے۔ فرحت عباس شاہ نے ہمہ یارہ ہارورڈ پر تبصرے کے لیے جب میرا نام پکارا تو میں ایک دم خیالات سے چونکی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں ہمہ یارہ ہارورڈ پر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ تقریب کے اختتام پر میں نے منیر نیازی سے اپنی کتاب کے لیے رائے کے لیے کہا تو انہوں نے وعدہ کر لیا۔ میں نے ان کو کتاب ان کے گھر کے ایڈریس پر بھجوا دی۔ کافی دن گزر گئے، پھر اچانک ان سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی۔ اس تقریب میں ڈاکٹر اجمل نیازی بھی موجود تھے۔ میرے بے حد اصرار پر انہوں نے چند اشعار سنائے۔ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تقریب کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری کتاب پڑھ لی ہے اور میری کتاب پر فی البدیہہ چند سطریں لکھوا دیں۔ فہمیدہ کوثر اس منزل کی متلاشی ہے کہ جن کے راستے آپس میں اتنے مدغم ہو گئے ہیں کہ منزل کی تلاش درکنار راستہ تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی کہانیاں الجھن سے جب سلجھن کی طرف آتی ہیں تو پڑھنے والوں کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں سب کچھ نیا ہے۔ خیالات کے نئے زاویوں نے فہمیدہ کی کہانیوں کو نیا انداز دیا ہے۔ ان کی رائے میری کتاب دھوپ کا مسافر میں شائع ہوئی۔ انہوں نے حسب معمول وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنا انٹرویو دیں گے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ ابدی نیند سو گئے۔ اور ان کی باتیں اور ان کی رائے میری کتاب کے صفحوں پر ایک یادگار بن کر رہ گئے۔ ہمہ یارہ ہارورڈ کی تقریب نے در حقیقت مجھے ایک ایسے انسان سے ملوایا تھا کہ جو کہ اپنے عہد کا ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ ان کی وفات کے بعد جب میں نے ان پر ایک آرٹیکل لکھا کہ کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو ان کی اہلیہ ناہید نیازی کا فون آیا اور انہوں نے میرے اس کالم کو سراہا۔ وہ جب بھی کبھی منیر نیازی کی برسی یا ان کی وفات کے حوالے سے تقریب ہوتی تو بڑی چاہ سے وہ مجھے بلایا کرتی تھیں۔ در حقیقت یہ آرٹیکل تو ایک ایسے منفرد شاعر کے لیے تھا کہ ان جیسا دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ہمہ یارہ ہارورڈ کے خالق سیکرٹری ایجوکیشن ایک دبنگ آفیسر تھے اور میرے بھائی تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی تقریب میں ہمیشہ یاد رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے کام کو سراہا اور اپنی رائے سے بھی نوازا۔ ان دنوں جب میں بند روڈ کالج میں بطور لیکچرر کام کر رہی تھی تو میری ایک دوست سلطانہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اس کی پروموشن ہونے والی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا ٹرانسفر سمن آباد کالج میں ہو، اور اس نے کہا کہ یہ کام فہمیدہ ہی کروا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ سلطانہ، میری تو کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اس نے
सेक्रेटरी एहसन राजा का हवाला दिया कि उनसे बात करें। अब मेरे लिए सेक्रेटरी से बात करना बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा था। वो एक दबंग ऑफिसर थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। एक रोज़ हिम्मत करके मैंने उनसे ट्रांसफ़र की बात की और ये भी बता दिया कि समनाबाद कॉलेज में कोई सीट भी वैकेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ। अगले दिन मुझे बताया गया कि सुल्ताना का ट्रांसफ़र समनाबाद कॉलेज हो गया है। वो मुताल्लिका ब्रांच से ऑर्डर वसूल कर सकती है। मैंने सुल्ताना को मुत्तला किया और वो ऑर्डर वसूल करने चली गई। मैंने उसे 1-2 मरतबा फ़ोन किया लेकिन बात ना हो सकी। काफ़ी दिनों बाद जब सुल्ताना किसी काम से कॉलेज आई तो मैं बड़े इत्तेफाक से मिली और ट्रांसफ़र की बाबत दरियाफ्त किया। वो कुछ देर मेरी सूरत तकती रही, फिर बोली, फहमीदा, मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि मेरा काम होना हो तो कुदरत वसीले बना देती है। मेरा वसीला तुम बन गई। तुम ना होती तो कोई और वसीला बन जाता। मैं कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, हाँ, वसीले बनाने वाला तो खुदा है। मैं ना होती तो कोई और होता।